السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ظہیر بابر اسد، صدر خوشحال پاڑیاں والی سوسائٹی، اور آج آپ سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان گزارشات پر کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اہلیان پاڑیاں والی میرے خاص مخاطب ہیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سارے لوگ میرے مخاطب ہیں، اور میں ان سب سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گزارشات ہیں صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے۔ عمومی طور پر ہم نے صفائی اور ستھرائی کا جو مفہوم لیا ہے وہ یہ ہے کہ میرا بدن صاف ہونا چاہیے، میرا لباس صاف ہونا چاہیے، اور میرا گھر صاف ہونا چاہیے، میری گلی، میرا محلہ، میرا راستہ، میرا فٹ پاتھ، اس کی مجھے نہ تو صفائی کی کوئی سمجھ آئی ہے اور نہ میں نے کبھی اس کی کوئی فکر کی ہے۔ وہ لوگ جن کو یہ کہا گیا تھا کہ الطہور و شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اس سے کم حیرانی والی اور کیا بات ہوگی کہ جن کے نبی نے کہا کہ ان کا نصف ایمان ہی صفائی میں پوشیدہ ہے، ان کا معاشرہ ہی آج سب سے زیادہ صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے متاثر ہے۔ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، میں یہ عمومی بات کر رہا ہوں، عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں چاروں طرف آپ کو کچرا نظر آئے گا، سڑک کے اوپر آپ کو ریپر پڑے نظر آئیں گے، شاپر بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ وہاں کے رہنے والے اسی بدبودار اور گندے ماحول میں رہ کر خوش ہیں، اور وہ گھر سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، ایون کہ اپنے گھر کو بھی صاف کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، دھوتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ان کے گھر کے سامنے کوڑے کا کوئی ڈھیر لگا ہوا ہے، ان کی گلی کے اندر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کے راستے جو ہیں ان کے اوپر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ اجتماعی نہیں ہے، ہم اجتماعی سوچ نہیں رکھتے۔ ہم گھر کو صاف کر کے پانی روڈ کے اوپر لگاتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، پانی روڈ کے اوپر ہم لگاتے ہیں، ہم گھر سے کچرا اٹھا کر گلی میں پھینکتے ہیں، نالی میں پھینکتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ دکان سے چیزیں خریدتے ہیں، ریپر ہیں، پاپڑ ہیں، اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، انہیں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنا وہ شاپر، ریپر، چھوٹے بڑے جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رویہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے بڑوں کو اس پہ عمل کرنا ہے کہ جس طرح خوشحال پاڑیاں والی سوسائٹی نے گاؤں میں ڈرم رکھے ہوئے ہیں، اگر اور بھی کسی ایسی جگہ پر کوئی صورت اس طرح کی موجود ہے تو بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ کسی قسم کا بھی کچرا، کوئی بھی ریپر، کوئی بھی کاغذ، پھلوں کے چھلکے، سبزیوں کے چھلکے، یا کوئی بھی اس طرح کا کچرا جو ہے وہ ہر صورت تھوڑی سی تکلیف کر کے اسے کوڑا دان کے اندر جا کے پھینکیں۔ کوڑا دان کے باہر بھی نہ پھینکیں، کوڑا دان کے اندر جا کر پھینکیں۔ یہ طے کر لیں کہ ہم نے گلی میں، راستے میں، سڑک پر کسی جگہ ہم نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا۔ یاد رکھیں کہ صحت سب سے اہم چیز ہے، اور صفائی ستھرائی کے بغیر آپ صحت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری سب سے پہلی جو آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہر قسم کا کوڑا کرکٹ، سب سے پہلے بڑے مثال بنیں کہ ان کے ہاتھ میں اگر کیلے ہیں اور وہ کھاتے جا رہے ہیں تو وہ کسی صورت اس کے چھلکے سڑک، گلی، محلے کے اندر نہیں پھینکیں گے۔ اور اس کے بعد جو بچے ہیں، میں اپنے بچوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں، بچوں آپ نمونہ بنیں۔ آپ جو چیز خریدتے ہیں بازار سے، دکان سے، بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو جب کھا لیتے ہیں تو اس کا کوئی خالی ڈبہ ہے، کوئی خالی کپ ہے، کوئی خالی بوٹل ہے، کوئی شاپر ہے،
تو آپ پراپر جگہ کے اوپر جہاں کوڑا کرکٹ رکھا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اور اگر خوش قسمتی سے خوشحال پڑیاں والی سوسائٹی کی طرح آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں باقاعدہ کوڑا دان پڑے ہوئے ہیں، تو آپ براہ کرم اس کچرے کو، اس گند کو، پھلوں کے چھلکوں کو، باٹلز کو، ریپرز کو اٹھا کے اس کوڑا دان تک پھینکیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ صفائی ستھرائی کے اندر آج سب سے بڑی رکاوٹ یہی ریپر ہیں، یہی شاپر ہیں اور یہی چیزیں ہیں۔ اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہم نے کسی صورت بھی کوڑا کرکٹ، کسی صورت بھی ریپر، شاپر، پھلوں کے چھلکے مخصوص جگہ کے علاوہ سڑک کے اوپر گزرتے گلیوں میں کسی جگہ نہیں پھینکنے۔ اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ کوڑا کرکٹ، چھلکے، ریپر، باٹلز یہ کوڑا دان میں جا کے پھینکے گا، تو یقین کریں پڑیاں والی کے بالخصوص میں کہہ رہا ہوں، ہمارے 90% صفائی کے جو مسائل ہیں وہ از خود حل ہو جاتے ہیں۔ باقی تھوڑے بہت جو ہیں وہ سویپرز کے ذریعے صاف کر کے ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق پڑیاں والی سے ہے، یا پڑیاں والی کے کسی مضافاتی گاؤں سے ہے، یا پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہے، آپ یہ طے کریں گے۔ اور میں یہ بڑوں سے، گھر کے جو سربراہان ہیں ان سے، جو اساتذہ ہیں ان سے، اور جو دیگر لوگ ہیں معاشرے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ سمجھائیں بٹھا کر کہ کوڑا کرکٹ، ریپر جو ہیں، خالی باٹلز جو ہیں، ٹھیک ہے، ڈبے جو ہیں، وہ سارے آپ نے کہاں پھینکنے ہیں۔ جب آپ ان کی تربیت کریں گے، آپ انہیں سمجھائیں گے اور آپ خود نمونہ بنیں گے، خود بھی نہیں پھینکیں گے، بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں گے، تو یقین کیجئے کہ ہماری صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ مثالی بن جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔